السلام علیکم ایوری، آئی ہوپ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. لیکن رمضان کی برکتیں سمیٹنی ہیں ہم لوگوں نے، بے شک کوئی شک نہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے جو ایک اور کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائی، خاص طور پہ غزہ کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا. پہلی بات. دوسری اہم بات یہ کہ ہم لوگ ان کے لیے نا 2-3 گنے چنے کام جو ہم کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے فرنٹ لائن پہ جا کے لڑ نہیں سکتے بارڈرس پہ. جو کام ہم کر سکتے ہیں نا، ان کاموں میں سب سے امپورٹنٹ کام پہلا ہے دعا. دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا کرنی ہے ہم نے، اور اپنے آپ کو بعد میں کنسیڈر کرنا ہے. پہلے اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان پہ جو مشکل وقت آیا ہے اس کو ختم کرے. اور پہلی دعا یہی مانگنی ہے کہ اللہ اسرائیل کو نست و نابود فرمائے. الہی آمین. دوسری اہم بات، بہت سے لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ بائیکاٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مطلب ہم نے اوپر سے نیچے تک سب کچھ انگریزوں کا اور اسرائیلیوں کا ہی اپنایا ہوا ہے. دیکھیے، انگریزوں اور اسرائیلیوں میں بہت بڑا ڈفرینس ہے جو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن آتے ہیں ہم بائیکاٹ کے اوپر. بائیکاٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ ہم ان کو اگر فائنینشیل، اسرائیل کیوں اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے ان کے پاس شاید آرمی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، بٹ فائنینشیلی بھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. جب تک ہم اس کو فائنینشیلی ویک نہیں کریں گے نا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں. بائیکاٹ بہت اچھی ریمیڈی ہے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن ہم اتنے اسٹوپڈ ہیں کہ ہمیں ابھی تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. آپ صرف جا کر آج سرچ کریں کہ بائیکاٹ سے پہلے جو بھی برانڈس ہیں، KFC، میکڈونلڈس، کوک، اسپرائٹ، ایچ اینڈ ایوری پروڈکٹ جو اسرائیل کو سپورٹ کرے، جا کر وہ چارٹ چیک کریں جہاں پہ وہ آ رہا ہے بائیکاٹ سے پہلے ان کو کتنا فائدہ ہو رہا تھا اور بائیکاٹ کے بعد ان کو کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے صرف بائیکاٹ کی وجہ سے. بھائی، سب سے بڑی پاور ہم خود ہیں. اس کے بعد یہ سوشل میڈیا. اپنی آواز نہ روکیں. آپ نے اینڈ تک، مرتے دم تک ہم نے فری پیلسٹائن کا یہ نعرہ لگاتے رہنا ہے. اللہ کرے اس سے پہلے ہی ان کو آزادی مل جائے. اور آزادی تو خیر ہمیں ملنے کی ضرورت ہے، آزاد تو وہ لوگ ہیں، لیکن ان پہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ کرے یہ ہمارے مرنے سے پہلے سب ٹھیک ہو جائے. کیونکہ اس ٹائم جتنا ظلم وہ لوگ برداشت کر رہے ہیں نا، ان کی ہمت ہے. ہم جیسے ہوتے ہیں نا کچے ایمان کے لوگ، تو شاید وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ ہم آج بھی قید ہیں اور وہ آج بھی آزاد ہیں. اگین پھر وہی بات کروں گی، اپنی آواز بلند کرنا مت بھولیں. جہاں جہاں آپ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں اس پر فلسطین کی سٹوریز لگانا مت چھوڑیں. اور نہ صرف سٹوریز لگانا ہمارا مقصد ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بائیکاٹ اس ٹائم سب سے زیادہ جو چیز افیکٹو ہے وہ ہے بائیکاٹ کریں. آپ مت پئیں کوک، آپ مت کھائیں KFC، میکڈونلڈس، دیر آر سو مینی ادر الٹرنیٹیوز. آپ لوگ کیوں نہیں اس کو یوٹیلائز کریں؟ مطلب اپنے جو پاکستانی برانڈز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ابھی بھی ڈھیٹوں کی طرح کچھ لوگ فوڈ کورٹس میں بیٹھ کے KFC، میکڈونلڈس ہی ٹھوس رہے ہیں. کتنے سال، 20-21 سال تو ہم نے وہ چیزیں کھائی ہیں نا. اگر اب ہم نہیں کھائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ مطلب اتنے اچھے اچھے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں. اور میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر وہ وقت ہم پر آج ہوتا نا تو ہماری روح کہاں پہ کی ہوتی اب تک. یہ ان کا حوصلہ ہے کہ وہ برداشت کریں اور وہ ثابت قدمی سے لڑ رہے ہیں. اور وہ کب تک لڑیں گے؟ ہمارا بھی تو کوئی فرض ہے نا. سو آئی ریکویسٹ آل آف یو کہ پلیز اپنا پارٹ پلے کریں اپنے بہن بھائیوں کے لیے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بولی تھی کہ ہمارا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. ہمارا لٹرلی انسان ہونا ہی کافی ہے. لیکن شاید ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے اور نام کے ہی انسان رہ گئے ہیں. میں اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کری کہ ہمارا نماز پڑھنا اور قرآن پاک پڑھنا اور عبادات کرنا اہم ہے. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کری، یہ واقعی میں بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی کوئی چیز کا نام ہے اور ہم اس میں زیرو ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس میں بالکل زیرو ہیں. ہمارے دل پر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ صرف پوسٹ شیئر کر رہے ہیں اور آپ ٹھوسی جا رہے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں منع کی گئی ہیں، میرے نزدیک تو وہ چیزیں حرام اب قرار دے دی گئی ہیں. واٹ آر دے؟ لائک کیا ہیں وہ چیزیں؟ مطلب ہم کیوں کھا رہے ہیں وہ؟ ہمارے پاس اور آپشنز نہیں ہیں؟ اگر وہاں اس جہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر اگر ہم ہوتے کل کو یا آج کو ہم ہوتے وہاں پہ، ہمارے خدا نہ خواستہ عزیز وہاں پر ہوتے، کیا تب بھی ہم یہ چیزیں حرکتوں سے باز نہ آتے؟ کیا تب بھی ہم وہی چیزیں یوز کرتے اور کھاتے جو ہمیں منع کی گئی ہیں ان کی طرف سے؟ سو ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے. اور سب سے بڑی بات تو ہمارے حکمران سو رہے ہیں.
ہمارے سیاستدان سو رہے ہیں، وہ سیٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں، اور اینڈ میں اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ہم ہی کر سکتے ہیں. تو آئی ریکویسٹ آل آف یو کہ خاموش مت رہیں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کنٹریبیوٹ کریں. ایک انگریز، ایک حاضر سروس ایئر فورس بندہ اپنے آپ کو اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے آگ لگا کے ایک ہی نعرہ ماری جا کے فری پیلسٹائن، فری پیلسٹائن. آپ لوگوں نے ویڈیو بہت بار دیکھی ہوگی اپنے انٹرنیٹ پہ. مطلب وہ بندہ ایک کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے، اور وہ بندہ حاضر سروس آفیسر ہے، لائک وہ آن ڈیوٹی تھا، اور اس بندے نے ایک ہی صدا لگائی کہ فری پیلسٹائن، فری پیلسٹائن، اور اپنی جان دے دی. میں اس کے ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کری کہ اس نے بہت مطلب خودکشی حلال ہے، ہم نے خودکشیاں کرنی ہے، استغفر اللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ ایک کرسچن بندہ جب یہ کام کر سکتا ہے، تو جب ہمارے ہی اپنے بہن بھائی وہاں پر مسلمان سیم ریلیجن کے بہن بھائی وہاں پہ اتنا عذاب سہ رہے ہیں، تو ہم اپنا پارٹ کیوں نہیں پلے کر رہے اس میں؟ ہم ایکچولی کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ بات کویشچن مارک پہ ختم ہو رہی ہے. اس بندے کی جو قربانی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی. میں یہ بات دوبارہ بول رہی ہوں، کیونکہ اس کا ایکٹ جو تھا وہ اتنا ایکسٹریم تھا کہ اس نے خود یہ بات ایڈمٹ کی ہے. جب آپ اس وہ ویڈیو کو کلپ کو دیکھیں گے، آپ کو خود باقاعدہ وہ نظر آئے گا جو اس نے وہ باتیں کی، کہ وہ جانتا تھا کہ اس کا ایکٹ ایکسٹریم ہے، لیکن اس انسان نے پھر کہا کہ جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کے مقابلے میرا ایکٹ کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ لوگوں کے لیے وہاں پہ جس طرح خواتین کو قتل کر دینا، بے دردی کے ساتھ مردوں کو ننگا سڑکوں پہ دوڑانا، نامولود بچوں کو مار دینا نارمل ہے، تو آپ لوگوں کے لیے اس کی یہ قربانی بھی نارمل ہی ہے نا. آپ کھائیں وہ چیزیں، آپ پے کریں اسرائیل کو اور ان کو مارنے کے لیے. کیونکہ سیاستدانوں کو ہم بلیم کرتے ہیں، ایکچولی جیسے ہمیں ویسے ہی ہمارے سیاستدان بھی ہیں. ہم خود غلط ہیں تو وہ ایسے ہیں نا. بٹ اگین the least we can do is boycott. I request all of you again, جتنا بائیکاٹ ہو سکتا ہے اتنا بائیکاٹ کریں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے کام کریں جن سے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ اور ظلم نہ ہو ایٹ لیسٹ. سو we'll see you in the next video انشاءاللہ. اب ٹل دن اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.